بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جون 2021 بروز منگل ہے۔ عمان اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو طلحہ۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ہیڈ لائنز کی جانب۔ ہیڈ لائنز سے پہلے ہمارے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو عمان اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیوز کی تمام اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً رسیو ہو جائے۔ اب چلیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویورز، سفارتخانہ پاکستان مسقط سلطنت عمان میں تمام معزز اراکین پاکستان کمیونٹی کو انتہائی مسرت سے یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اب شناختی کارڈ کے حصول میں حائل تمام مشکلات اور پیچیدگیاں دور ہو گئی ہیں۔ معزز اراکین کمیونٹی کو شناختی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے سفارتخانہ میں تشریف لانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ نادرا کے آن لائن سسٹم سے اپنے گھر بیٹھے بٹھائے اپنے اہل خانہ کے شناختی کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان آن لائن سسٹم کے اجراء سے دیار غیر میں مقیم پاکستانی خواتین و حضرات اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نادرا کی چند مزید آن لائن خدمات کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ فرسٹ یہ ہے کہ صارفین کو نادرا کی 24 آورز آن لائن خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس لنک پر جانا ہوگا www.messenger.com/t/نادرا پاک آئیڈینٹی، اور ایسے ہی نادرا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی @نادرا پاک یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے کوئی کمپلین انٹر کروانی ہے ان کے لیے یہ لنک ہے کمپلین مینجمنٹ سسٹم CMS۔ اس کے لیے www.nadra.gov.pk/complaint/ شناختی کارڈ سے متعلقہ شکایات کے ازالے کے لیے ہم اس لنک پر جائیں گے، اور اس کے لیے نادرا کی اسکائپ کی ID پر جا کر ہم اپنا شناختی کارڈ کا اجرا کروائیں گے اور اس کے بارے میں شکایات انٹر کروائیں گے۔ اور اسکائپ ID یہ ہے pakidentity@outlook.com، یہ اسکائپ کی ID ہے۔ تمام معزز صارفین نادرا کی مندرجہ بالا خدمات سے متعلق اپنی قیمتی آراء دینے کے لیے اس لنک پر جا کر اپنی آراء اپنے مشورے دے سکتے ہیں۔ لنک یہ ہے nadra.gov.pk/feedback۔ آخر میں سفارتخانہ پاکستان مسقط اپنے اس عزم کا دوبارہ اعادہ کرتا ہے کہ عمان میں مقیم قابل احترام اراکین پاکستان کمیونٹی وطن عزیز کا گراں قدر اثاثہ ہیں، اور ان کی تمام تر قانونی معاملت اور خدمت سفارتخانہ کا اولین فریضہ ہے۔ یہ 7 جون 2021 کو پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ ویورز، ہم اب چلتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نیوز کی طرف، بہت بڑی خبر کی طرف، جو کہ ہے کرکٹ کے شائقین کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جتنی بھی عوام ہے وہ کرکٹ کی دل دادا ہے اور پرجوش رہتی ہے ہر وقت کہ کب کوئی ٹیم، کوئی ایسا میچ ہو جو کہ پاکستان اور انڈیا کا ہو، انڈیا اور بنگلہ دیش کا ہو، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہو۔ تو ان کے لیے ایک بگ نیوز ہے۔ وہ بگ نیوز یہ ہے، بہت بڑی نیوز ہے کہ ان شائقین کے لیے مسقط کے اندر T20 ورلڈ کپ کے میچز ہونے کا موقع آ چکا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے T20 ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہو رہا تھا، وہاں پر کووڈ-19 کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے 28 جون کو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ میچز T20 ورلڈ کپ انڈیا میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے امارات، UAE اور عمان کی سرزمین استعمال کی جائے گی۔ اسی لیے عمان کرکٹ کونسل نے ICC سے رابطہ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ عمان بھی T20 ورلڈ کپ کے میچز کروانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے لیے عمان کرکٹ کونسل نے امارات میں کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے اس کو اس
ان میچز کے لیے مختص کیا ہے، جہاں پر فلڈ لائٹس اور کیمراز آلریڈی فکس کر دیے گئے ہیں۔ اور اس چیز کے لیے یہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہے، الامرات کرکٹ سٹیڈیم جو ہے، یہاں پر زمبابوے اور افغانستان کے ٹیسٹ میچز پہلے ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بہت بڑے میچز جو کہ T20 ورلڈ کپ کے میچز ہیں، دنیا کا بگ ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، اور عمان کے اندر یہ تینوں کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے دروازے کھل جائیں گے، جو کہ پچھلے 1 سال سے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا، خوشیاں روٹ چکی تھیں۔ جیسے T20 ورلڈ کپ کے میچز یہاں آئیں گے تو ان کی ان خوشیوں کا کچھ نہ کچھ ازالہ ضرور ہوئے گا۔ ویورز، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے جائیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز، تمام عمان کی نیوز کی اپڈیٹس آپ کو اپنی زبان میں ملتی رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ان خبروں کے ساتھ اگلی خبروں کے لیے میں آپ سے دوبارہ آنے کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔